اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا میرا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ الحمدللہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم خود سے ہی شروع کریں، دنیا کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، دنیاوی نعمتوں کو تو ہم خود سے ہی شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جو لوگ تندرست ہیں ماشاءاللہ، اپنی طرف ہی دیکھ لیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، جسم، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہمیں آج کل اس کا تدارک ہی نہیں ہے۔ اور پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب زبان سے شکر ادا کرنا نہیں ہے۔ زبان سے تو ہم نے شکر ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ سلامت دیے ہیں، تو ہم ہاتھوں سے چوری نہ کریں، ان ہاتھوں سے، اور ان ہاتھوں سے غلط نہ لکھیں، اور ان ہاتھوں سے کچھ ایسا کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں کہ کسی کو تکلیف ہو۔ اور زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس سے ہم اچھا بولیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اس سے۔ اور آنکھیں، اس سے غلط نہ دیکھیں، اور کان، اس سے غلط نہ سنیں۔ الغرض جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پہ دی ہے، اس کا صحیح استعمال ہی نعمت کا شکر ادا کرنا کہلاتا ہے۔ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے کہ زبان سے کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے شکر ہے، اور کرتے ہم اپنی مرضی رہیں، تو ایسے کام نہیں چلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، وہ اسلام کے مطابق اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں۔ تو آج کل تو خیر ہم نے نعمت خود کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، خود کو تو جو بھی ہے ہم نے نعمتوں کو تو صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہی سمجھ لی ہیں۔ بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، دولت ہو بہت زیادہ، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ دنیاوی اتنا مال و ثواب کا مل جانا ایک مصیبت بھی ہے، کیونکہ اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں دنیا میں بہت زیادہ دولت جس کو مل گئی ہے، یا وہ گاڑیاں لے کے گھوم رہا ہے، یا وہ اس کے پاس بہت بڑا گھر ہے، یا وہ ان چیزوں کا حساب نہیں ہوگا، ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، دنیا میں کم عطا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں کم ہی حساب دینا پڑے گا۔ اور اس تناظر میں جو ہے ایک میرے پاس واقعہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پرانے وقت میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ میرے نوکر چاکر جو ہیں مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک صحرائی میں 99 درہم ڈال کر صحرائی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجیے۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ صحرائی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ دستک سن کر اندر سے خادم نکلا اور صحرائی اٹھائی اور گھر کے اندر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے، جبکہ صحرائی کے اوپر لکھا ہوتا 100 درہم۔ خادم نے سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گرا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس نے اپنی بیوی بچوں کو سخت سست بھی کہا، کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک جک جک کرتے گزری۔
دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج بھی اچھا نہ تھا اور آنکھوں میں جگراتا تھا، کان سے جھنجھلاہٹ، شکل سے افسردگی عیاں تھی۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوا کرتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہوتی ہیں، اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے، جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد بس اتنا ہی تھا کہ ہم اس سے سمجھ سکیں گے کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوتا ہے ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے، جو ایک چیز نہیں ملی ہوتی ہم اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں، ہمارا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور ہم کہتے ہیں کہ شکر ادا تو کیا کرنا، ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں ملا ہمیں، وہ نہیں ملا، یہ نہیں وہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے ہی انسان کا فائدہ ہے، اور جب اللہ کا کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ نوازتا ہے۔ جیسے جیسے شکر ادا کرتا جائے گا اللہ نوازتا جائے گا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ دنیاوی چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ نوازے گا، اللہ اس کی عزت بڑھائے گا دنیا میں، اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ جو ہیں اپنی اس ایک نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں اور ان کا صحیح استعمال کریں۔ ان کا صحیح استعمال ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہلاتا ہے۔ حاصل ہو جانے والی 99 نعمتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔